ایک دن تقریباً رات کے 11 بجے میں لان میں بیٹھا تھا۔ شدید گرمی کی وجہ سے کمرے میں جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میرے قریب صوفے پر میرا بیٹا فیصل، جس کی عمر تقریباً 11 مہینے ہے، سو رہا تھا۔ انگوٹھا منہ میں لیے وہ بہت گہری نیند سو رہا تھا۔ کچھ ذہنی پریشانیوں میں الجھا میں نہ جانے کس وقت تک بیٹھا رہا۔ اچانک میں چونک اٹھا۔ جس صوفے پر فیصل سو رہا تھا اس کے کشن کے نیچے ایک کتاب کا کونا چمک رہا تھا۔ یہ کیسا کاغذ تھا جس میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے وہ کتاب کشن کے نیچے سے نکال لی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ ایک ڈائری تھی اور پلاسٹک کور کی جگہ اس پر باریک چاندی کا کور تھا۔ سنہرے حاشیے کے درمیان بہت خوبصورت الفاظ میں لکھا تھا، فیصل کی ڈائری۔ میں نے حیرت سے فیصل کی طرف دیکھا۔ وہ اسی طرح انگوٹھا منہ میں لیے خوابوں میں مسکرا رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کا پہلا ورق الٹا۔ 14 جولائی، 9 بجے رات۔ چاروں طرف اتنا شور کیوں ہے؟ وہ سفید کپڑوں والی میم روئی میں کیا چیز لگا کر میرے منہ میں ٹھونس کر گئی ہے؟ شاید گٹی نام تھا اس واہیات عرق کا۔ سامنے تکیے کے نیچے جو سرخ رنگ کا پرس ہے اس میں سے میری ممی تو بغیر ڈرے پیسے نکال لیتی ہیں، لیکن وہ جھاڑو دینے والی عورت کچھ دیر پہلے پرس میں ڈرتے ڈرتے ہاتھ کیوں ڈال رہی تھی؟ شاید میری ممی زیادہ بہادر ہیں۔ یا اللہ، میرا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میں نے اگلا ورق الٹا۔ 16 اگست، 11 بجے رات۔ بار بار وہی دودھ پینا پڑتا ہے۔ پراٹھے، نہاری، کباب کے قریب کوئی جانے بھی نہیں دیتا۔ اللہ، ہم یہ سب کب کھائیں گے؟ ابھی سامنے رکھی الماری میں تصویریں ناچ رہی تھیں۔ ایک موٹا سا آدمی جو شکل سے مداری لگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ بچے ہماری قوم کا سرمایہ ہیں، بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہیں۔ لیکن ڈیڈی نے تو کل اس پیارے سے بچے کو دھتکار دیا تھا جو گاڑی کی کھڑکی میں ہاتھ ڈال کر پیسے مانگ رہا تھا۔ بھلا کوئی اپنے مستقبل کو بھی دھتکارتا ہے؟ اور یہ پیسہ کیا ہے؟ کیا یہ شہد اور دودھ سے بھی زیادہ میٹھا ہے؟ دن رات اس کا نام سنتے سنتے کان پک گئے۔ 25 اگست، صبح 10 بجے۔ ممی بہت خراب ہیں۔ سارا صابن آنکھوں میں بھر دیا، ابھی تک مرچیں لگ رہی ہیں۔ ابھی نما خالہ کی لڑکی شکر مانگنے آئی تھی تو ممی نے کہہ دیا کہ ایمان سے شکر کا ایک دانہ نہیں، حالانکہ کل ہی تکیے کے غلاف میں بھر کر بڑے صندوق میں رکھی ہے۔ شاید ممی رکھ کر بھول گئی ہوں گی۔ میں بھی اپنی ٹافیاں چھپا دیا کروں گا اور گڑیا باجی سے کہہ دوں گا کہ ختم ہو گئیں۔ 5 ستمبر، 12 بجے رات۔ یہ ہو کیا ہوتا ہے؟ ممی بار بار اس کا نام لے کر مجھے ڈراتی ہیں۔ شاید ہو اس ڈاکٹر کو کہتے ہیں جو سوئی لگاتا ہے۔ ممی نے ابھی کہا کہ سو جاؤ، ہو آ رہا ہے۔ میرا دل ابھی تک دھڑک رہا ہے۔ چاروں طرف کالے کالے ہو ہاتھوں میں سوئیاں لیے نظر آ رہے ہیں۔ بڑا ہو کر میں اکیلا کہیں نہیں جاؤں گا، ہو سے ڈر لگتا ہے۔ 6 جنوری، 4 بجے شام۔ آج صبح سے بہت سردی ہے۔ میرے سویٹر کے 3 بٹن کھل گئے ہیں، کوئی بند ہی نہیں کرتا۔ ڈیڈی ممی مجھے محلے میں چھوڑ کر فلم دیکھنے گئے ہیں۔ ابھی جب میرے چیونٹی نے کاٹا اور میں نے چیخنا شروع کیا تو سیدہ پھوپھی نے ایک چانٹا لگایا اور کہا، خود گھومنے چلے جاتے ہیں اور یہ آفت ہمارے سر تھوپ جاتے ہیں۔ آج ممی سے پھوپھی کی شکایت کروں گا، مگر میری بات تو کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ بچہ ہونا بھی کس قدر تکلیف دہ ہے۔ 17 جنوری، رات 8 بجے۔ آج ڈیڈی اتنے زور زور سے کیوں چیخ رہے تھے؟ میں چیختا ہوں تو سب لوگ ڈانٹتے ہیں۔ ممی کی آنکھیں سوج کیوں رہی تھیں؟ میں ڈیڈی سے نہیں بولوں گا، وہ میری ممی کو کیوں دکھ دیتے ہیں؟ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے کس قدر پیارے لگتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے، مجھے بھی رونا آتا ہے۔ ممی کو جب ڈیڈی پر غصہ آتا ہے تو مجھے کیوں مارتی ہیں؟ بیچارے ہم۔ 23 فروری، 9 بجے رات۔ یہ نوکر کیا ہوتا ہے؟ کیا جیسے بلی ہوتی ہے، کتا ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، اس طرح نوکر بھی ہوتا ہے کیا؟ کیا کسی نوکر کے ممی ڈیڈی نہیں ہوتے؟ اگر ہوتے ہیں تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟
وکیل ہمارا نوکر ہے، وہ بھی تو بچہ ہے۔ میرے ڈیڈی میرے لیے تو نئے نئے کپڑے لاتے ہیں، کھلونے لاتے ہیں، لیکن وکیل کو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ وکیل تو سارا کام کرتا ہے، میرے کپڑے بھی دھوتا ہے، مجھے اپنی ٹانگوں پر جھلاتا بھی ہے، مجھے خوب پیار کرتا ہے، پھر سب اسے کیوں ڈانٹتے ہیں؟ آج ڈیڈی نے وکیل کو بہت ڈانٹا کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کیوں نہیں گیا۔ حالانکہ ڈیڈی خود بھی دوپہر بھر لیٹے ہوئے وہ موٹی کتاب پڑھتے رہے جس کے کئی ورق میں نے چبا ڈالے ہیں۔ شاید نماز نوکر کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ 18 مارچ 4 بجے شام۔ ابھی سو کر اٹھا ہوں، کچھ سستی طاری ہے، دودھ پینے کا بھی موڈ نہیں ہے۔ بجلی کے تاروں کے بہت اوپر دھانی رنگ کی پتنگ سرسر کر رہی ہے۔ ایک ہوائی جہاز پتنگ کے قریب سے گزر رہا ہے۔ ہوائی جہاز کی ڈور نہ جانے کدھر ہے۔ واکر کا پہیہ ٹیبل کے پائے میں اٹک گیا ہے۔ ممی ڈاکٹرنی آنٹی سے کہہ رہی ہیں کہ اب فیصل کے ڈیڈی کی تنخواہ 2000 ہو گئی ہے، حالانکہ رات ڈیڈی کہہ رہے تھے کہ 1200 روپے پورے نہیں ہوتے۔ نومی بھائی نے ہرے رنگ کی پیاری چڑیا کو کیوں پنجرے میں بند کر رکھا ہے؟ اگر یہ چڑیا سامنے والے خوبانی کے درخت پر بیٹھ جائے تو کتنی اچھی لگے۔ بیچاری چڑیا کے ممی ڈیڈی اسے تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ میں نے نومی بھائی سے کہا کہ وہ میرا چابی والا گھوڑا لے لیں اور اس چڑیا کو چھوڑ دیں، لیکن میری بات کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ سب لوگ احمقوں کی طرح ہنس کر کہتے ہیں کہ منا غوں غاں کر رہا ہے۔ اٹھیے، کیا آج یہاں ہی سوئیں گے؟ میں نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ فیصل کی ممی فیصل کو کمرے میں لیے جا رہی تھیں۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ صوفے پر کوئی ڈائری نہیں تھی۔